کنگال سسک رہا تھا، بدعقیدگی سوار تھی، عشق رسول پر ڈاکہ ڈالنے والے ہر سمت دکھائی پڑ رہے تھے، کنگال کی پوری زمین چیخ رہی تھی، کانپ رہی تھی، آئینہ علم کی روحانیت کہہ رہے تھی مولا اب بھیج اس زمین پر اپنا بندہ۔ اشرف الاولیاء آئے، دین متین کی تبلیغ کرتے رہے، مصیبتوں کے پہاڑ آئے، اشرف الاولیاء نے دعا کی، مشکلیں ٹل گئیں۔ حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جو ایک سورج کے چمچہ مقدسہ سے طلوع ہوا تھا اور 71 سال کے بعد اسی زمین پر ڈوب گیا، چل چل کے اشرف الاولیاء نے دین پھیلایا، سینکڑوں مدارس قائم کیے، عشق مصطفیٰ لے کر ہند، پاک، بھوٹان، نیپال ہر سرحد میں پہنچاتے رہے اور یہی پیغام دیتے رہے کہ اے لوگوں، سید مصطفیٰ اشرف کو جینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو مدینے والے کے نام پر مر جانے آیا تھا۔ جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کمزوری نقاہت بہت بڑھ گئی، پورا خاندان حضور اشرفی میاں کی خدمت میں لگا ہوا تھا، تو حضور اشرف الاولیاء بھی آ گیا، کم عمری کا زمانہ تھا۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں سب لوگ باہر نکل جائیں، نے فرمایا بچوں تم بھی باہر چلے جاؤ، تو سارے بچے باہر چلے گئے، مصطفیٰ اشرف تم بھی باہر جاؤ، کہا نہیں میں تو دادا جان کے پاس رہوں گا، نہیں جاؤں گا، تو کہا میری چارپائی ہے، چارپائی کے نیچے چلے چلے، مطلب کہ وہ ایسا وقت تھا کہ اتنی نقاہت اور کمزوری تھی کہ آپ کھڑے نہیں ہو پائے۔ تو حضور اشرف الاولیاء فرماتے ہیں تھوڑا وقت ہوا، کچھ مقدس ہستیاں آ گئی، میرے دادا جان اپنی چارپائی سے کھڑے ہو گئے، عربی میں کچھ بات ہوتی رہی، میں نے کہا بابا جان یہ بتائیے آپ کو تو اتنی کمزوری تھی اور جب یہ مبارک ہستیاں آئی تو آپ کھڑے ہو کے تعظیم کر رہے تھے، کہا بیٹا تمہیں معلوم ہے اس میں کون آیا تھا؟ ارے کمزوروں کو طاقت دینے والے رسول آئے تھے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے غوث اعظم آئے تھے، خواجہ اجمیری آئے تھے، میرے چچے کریم سید مخدوم اشرف جوجوی آئے۔ فرمایا اگر کسی کو اپنی زبان سے بتا دو گے تو تم گونگے ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو دیکھو اپنی کرامت کس طرح چھپا رہے ہیں، بتانا مت کسی کو جب تک میں زندہ ہوں۔ حضرت کے وصال کے بعد جب حضور اشرف الاولیاء نے یہ واقعہ بتایا تو پورا خاندان رو رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ عالمہ تھی، قاریہ تھی، مفتیہ تھی، صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ سے استفاضہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حکمتیں، مگر میں اپنی کم علمی کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کم عمر سے نکاح فرمایا، مکمل عمر میں رخصتی فرمایا، کیونکہ جب عمر کم ہوتی ہے دماغ اچھا کام کرتا ہے، اسی لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے 2210 حدیثیں روایت فرمائی۔ جہالت میں اندھیروں سے نکل کے اجالے میں آؤ۔ جب تم نوکری کی نیت سے نہیں پڑھو گے، اس نیت سے پڑھو گے کہ اندھیرے سے اجالے میں آ جائیں، بڑا فرق ہو جائے گا تعلیم میں۔ دیکھو جو لوگ نوکری کی نیت سے پڑھتے ہیں، نوکری نہیں ملتی تو پنکھے میں لٹک جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤ، کبھی پورے بھارت میں تم نے دستار فضیلت کے بعد، حافظ عالم مفتی ہونے کے بعد کسی عالم دین کو دیکھا کہ خودکشی کیا ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ اس نے نوکری کی نیت سے پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے تو پڑھا ہے دین مصطفیٰ کی نیت سے۔ نوکری ملے تب بھی رضا الہی کے لیے کام، نہ ملے تب بھی کام، تنخواہ زیادہ ہو تب بھی دین کی بات، تنخواہ کم ہو تب بھی دین کا کام۔ بے شک سبحان اللہ۔ دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا اور جہیز میں کیا دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک بان کی چارپائی، ایک چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے، ایک چھاگل، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے گھڑے، آٹا پیسنے کی چکی۔ یہ مختصر جہیز رسول کس کو دے رہے ہیں؟ اپنی بیٹی، سب سے لاڈلی چہیتی بیٹی خاتون جنت کو۔ میرے رسول کچھ بھی دے سکتے تھے، باغ فتح کے مالک تھے، خدا کے خزانوں کی کنجیاں رسول اللہ کے پاس۔ میرے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ مختصر جہیز دے کر 1400 سال پہلے ہی امتیوں کے آنکھوں کے آنسو پونچھ دیے کہ اگر کسی کے باپ غریب ہو اور جہیز کم دے تو وہ بیٹی رونے نہ پاوے
اور یہ سمجھ لے کچھ ہو یا نہ ہو سنت فاطمہ ادا ہو گئی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یتیم ہے وہ شوہر جس کی بیوی نہ ہو، اور یتیم ہے وہ بیوی جس کا شوہر نہ ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو نظریہ عطا فرمایا، اے لوگوں، تمہارے گھر جو عورت آتی ہے، بیوی آتی ہے، تو صرف بیوی بن کر نہیں آتی، وہ رحمت اور برکت بن کر آتی ہے۔ اگر بہت سارے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جھاڑو برتن کے لیے آئی ہے، اور اگر کہیں جہیز کم لائی تو آپ نیوز سنیں گے کہ ایک اسٹوو درگھٹنا میں بہو کی مرتی ہو گئی۔ جانتے ہیں یہ اسٹوو ہمیشہ بہو پہ پھٹتا ہے، وہ بڑھیوا ساس پہ نہیں پھٹتا جو سپاڑی کاٹ کاٹ کھاتی رہتی۔ اتنا پیار کرنے والی ماں، اتنی محبت کرنے والی ماں، بایزید بستامی کہہ رہے ہیں، ماں تم نے تو اتنی قربانیاں دی ہیں، میں رات بھر پیالے کا بوجھیل تو لے کر کے کھڑا رہ گیا، تم نے تو 9 مہینے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ اپنے بیٹے کی یہ ادا پسند آ گئی ہے تو بس زبان کھولو، دعا دے دو۔ اے اللہ، جو بیٹا بایزید بن کر آیا تھا، مولا اسے واپس ہونے سے پہلے تو اپنا ولی بنا لے۔ سبحان ماں اللہ۔ کی دعا تھی، باب اجابت سے ٹکرا گئی، اللہ نے منصب ولایت عطا فرما دیا۔ یہ ہے ماں کا درجہ۔ میں بیٹیوں تم کو یہی تو بتا رہا ہوں، ماں بنو گی تو اتنے مرتبہ اسلام دے گا، اور وہاں کچھ نہیں ہے، نار ہے، سکر ہے، جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسلامی مذہب ہی تمہیں جنتی بنا سکتا ہے۔ 2 لفظ بہت مشہور ہے سماج میں، ایک موضوع، ایک محمل۔ جیسے ماں ایک موضوع معنی دار ہے اور وا ایک محمل ہے، اسی طرح پانی وانی، پانی موضوع ہے اور وانی محمل ہے، بے معنی، مگر قربان جاؤ